अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज लाइव विद आदिल शाहजेब नहीं है लेकिन खुसूसी ट्रांसमिशन है ये डॉन न्यूज़ की और अदम एतमाद है। और अब से कुछ देर पहले सेंसेशनल अगर जर्नलिज्म की बात की जाए तो हम उसे धुआंधार खिताब कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उस खिताब पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। उसकी मेरिट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त असल फोकस जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर है और संडे को वोटिंग का ऐलान कर दिया गया है। नंबर गेम में ओपोजिशन जो है वो तकरीबन जीत चुकी है, तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अनलेस कि अगर कोई इत्तेहादी, जिस तरह खान साहब ने आज कहा कि जी एक बैनुल अक़वामी साजिश है, तो वो उसको देखते हुए स्विच कर जाएं, लेकिन MQM ने कंफर्मेशन हमें दे दी है कि वो कहीं नहीं जा रहे। और कुछ मुनहरिफ अराकीन से भी जो हमारी बात हुई है, इस सब कुछ के बावजूद वो कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट जो है वो ओपोजिशन के साथ ही रहेगा। तो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारी कोलीग अप्सा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी न्यूज़ आई होस्ट करती हैं, और ज़रा हटके के मेज़बान ज़रार खोड़ो हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। इन सबसे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब मौजूद है। गुलाम सरवर खान साहब, आपसे पहला सवाल तो बिल्कुल एक डायरेक्ट सवाल मैं ये करूंगा कि अगर ये इत्तेहादी आपके साथ रह जाते या मुनहरिफ अराकीन आपके पास वापस आ जाते, फिर ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ना होती। यही हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वज़ीर आज़म के खिताब से, और एक जो वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि आपको नंबर गेम समझ आ गई है तो उसको एक बैनुल अक़वामी साजिश से जोड़ा जा रहा है। देखिए जी, बैनुल अक़वामी साजिश तो पहले की बात है, मोशन बाद में आई है, डॉक्यूमेंट पहले आ गया, और ये लाइन बैनुल अक़वामी तौर पे ये लाइन दी गई है कि आपने जाना है, पैसा कोई मसला नहीं है, पैसा जितना कहेंगे हम देंगे। अच्छा, ये भी कहा है, ये उस डॉक्यूमेंट में है कि पैसा जितना कहें हम देंगे। डॉक्यूमेंट में तो पैसा नहीं होता ना, डॉक्यूमेंट में तो एक चीज है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान होगा तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर इमरान खान अगर नहीं होता, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है, तो फिर रिलीफ दिया जा सकता है, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा जा सकता है। अगर मोशन नाकाम होती है तो फिर पाकिस्तान इन ट्रबल होगा। तो वो खुल के उन्होंने तो थ्रेट किया है। और ये अच्छा खान साहब, एक बड़ा टेक्निकल सा, बड़े वाज़े तौर पे एक टेक्निकल सा सवाल मैं आपसे करूंगा। 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा होती है, और आप लोगों के मुताबिक 7 मार्च को ये जो डिप्लोमेटिक केबल है जो भी है वो आया है, लेकिन अदम एतमाद पर काम मुझे जाती तौर पर पता है 3-4 महीने पहले शुरू हो चुका था। तो ये कैसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई कि एक दिन पहले आपको पता चला, जब आप इत्तेहादियों के पास जा रहे थे? मिलना मिलाना आदिल, पहले जो इधर मुतलका लोग थे उन्होंने मिलना मिलाना तो पहले शुरू कर दिया था। वो तो 3-4 महीनों से, बल्कि कई महीनों से उनका आना जाना ब्यूरोक्रेसी के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, और ये हलचल तो लास्ट अक्टूबर से शुरू है। नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप सारे इस खेल का हिस्सा है, आप ये कह रहे हैं खान साहब? बिल्कुल। अच्छा, बड़ा वाज़े तौर पे। तो आपके पास कोई सबूत है इसके? कैसे, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इनकी स्टेटमेंट सबूत है, इनकी तस्वीर सबूत है। अच्छा खान साहब, मैं इससे पहले कि मेरे और कोलीग्स आपसे कुछ सवाल करें, एक ये कि आपने कहा कि ये पैसा भी वहां से आया, तो खान साहब तो कह रहे हैं ये करप्शन का पैसा है, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी साहब का, तो आप ये कह रहे हैं कि पैसा भी उधर से ही आया है सारा? सर, पैसा भी उनकी ऑफर थी कि पैसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, पैसा ऑलरेडी इन्होंने बहुत लूटा हुआ है, इनका काम ही सिर्फ इस मुल्क को लूटना है, तो पैसा तो इनके लिए पहले भी कोई मसला नहीं था। लेकिन इस नाम पे यकीनन इन्होंने बाहर से पैसा दी बटोरा होगा। नहीं होगा खान साहब, होगा या बटोरा है, उसमें फर्क है ना। आप बड़े जिम्मेदार, यकीनन मैं यकीनन कह रहा हूँ, यकीनन बटोरा होगा। अभी मेरे पास तो एविडेंस नहीं है कि ये कैश ले रहे हैं, चेक्स ले रहे हैं, इनके हाथ में इतने मिलियन का, इतने बिलियन के चेक्स आ रहे हैं, ये तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इनका काम हर किसी से लेना, हर वक्त लेना और हर शय लेना। ये पॉलिटिक्स में भी इसीलिए, ये पावर में भी इसीलिए आते हैं
کہ ان کا کام ہی یہ ہے. ٹھیک. اچھا میری طرف سے خان صاحب آخری سوال, پھر فہد حسین اور ابسا کومل زرار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کا کوئی سوال ہے وہ یہ کہ اگر اس سب کچھ کے باوجود آپ اسے انٹرنیشنل سازش کہہ رہے ہیں, جو بھی ہے ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر اتحادی اور آپ کے منحرف اراکین آپ کے پاس نہیں آتے اور آپ ہار جاتے ہیں, پھر تو اس پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا آپ کے لیے. بڑا فائدہ ہوگا. لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے, ضمیر کا سودا کیا ہے, جو بکے ہیں ٹکٹوں پہ بکے ہیں, آئندہ آنے والی کمٹمنٹس پہ بکے ہیں, کیش لے کے بکے ہیں, قوم کی نظروں میں آ جائیں گے. مطلب آپ کے پاس واپس آ گئے تو پھر ایمان کا سودا نہیں ہوگا. دیکھیں نا, ایک بندہ اگر اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے وہ واپس کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے جی کسی کے پاس کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہو, یا تو ریزائن کرو, جاؤ جدھر بھی جانا ہے آپ جاؤ. اگر ادھر گیا تو لیٹس بینیفٹ اور ڈاؤٹ بھی دے دیتے نا, ہو سکتا ہے ان کا بھی ضمیر جاگا تو وہ آپ سے ادھر چلے گئے نا. ضمیر جاگا نہیں ہے, ضمیر سویا ہوا تھا یا ضمیر خریدا گیا. اور یہ ضمیروں کے سوداگر آج سے نہیں ہے, یہ ان کی تو سیاست کی بنیاد ہی ایمان کا سودا کرنا, ضمیر کا سودا کرنا, غیرت کا سودا کرنا, اور ان کے لیے تو ساری سیلیبل کوموڈیٹیز ہیں. انہیں اگر 85 میں دیکھیں, 88 میں دیکھیں, تھرو آؤٹ ان کی پالیٹکس اس کا محور ہی بندوں کو برائب کرنا, اور صرف پالیٹیشین کو نہیں, بیوروکریسی کو بھی برائب کرنا, جوڈیشری کو برائب کرنا, آرمی ایک انسٹیٹیوشن تھا اسے برائب کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ تو خود ہی گندے ہیں, اور انہوں نے تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی اس ملک کا, یہ خود تو گندے تھے ہی تھے. انہوں نے پوری سوسائٹی کو کرپٹ کر دیا, کرپشن لوور لیول تک کرپشن لے آئے. خان صاحب ویسے کرپشن انڈیکس تو آپ کے دور میں سب سے زیادہ نیچے گیا, لیکن چلیں اور ٹو فہد صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ غلام صاحب. اچھا میں کچھ پوچھنا, میں دو سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں خان صاحب آپ سے. ایک تو آپ کے ایک بیان کے بارے میں ہے جو کافی دن سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, کہ پہلے جو بھی بات ہو رہی ہے, یہ جو اگر دھمکی آمیز خط ہے, پرائم منسٹر صاحب نے خود آج 7 مارچ کی تاریخ کی بات کی کہ اس وقت موصول ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد OIC کی کانفرنس ہوئی 21 مارچ کو, جو امریکہ کی انڈر سیکرٹری, جو امریکہ کا نام بھی پرائم منسٹر صاحب نے لے لیا ہے, سیکرٹری انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, ان کا بڑا پرتپاک استقبال شاہ صاحب نے کیا. کیوں نہ اس وقت تک سفیر کو بلا کے ان کی سرزنش کر دی جاتی کہ اس قسم کے الفاظ جن کے اوپر آج وفاقی وزراء کے آپ دیدہ ہو گئے کہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ ایک معمولی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے, ایک اہم نوعیت کا معاملہ ہے, اور اس پہ کافی سوچ بچار میں بھی اس پہ وقت خرچ ہوا ہے. تو اگر یہ ڈیلے ہوئی ہے تو یہ دیکھیں نا, پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کم از کم ری ایکٹ کیا گیا ہے, کم از کم یہ بتایا گیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا کہ ڈو مور حکم نامہ آ جاتا تھا اور ہم اس کی ہاتھ باندھ کے اس کی تعمیل کر دیا کرتے تھے. تو یہ پہلی بار آ رہا ہے, تو یہ کافی سوچ و بچار کے بعد, کافی ڈسکشن کے بعد, کافی لوگوں کو انسٹیٹیوشنز کو آن بورڈ لینے کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس پہ بات کرنی ہے. میرا دوسرا سوال خان صاحب آپ سے یہ ہوگا, کچھ دن پہلے سے آپ کی ایک ویڈیو, ایک بیان گردش کر رہا ہے اور بہت لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, جس میں آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ خود کچھ دھماکہ کر کے ملک دشمنوں کو اڑا دیں. پھر آپ ہی جیسی بات کچھ دن بعد شہریار آفریدی صاحب نے کی, انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ اس پارلیمان کو اور ملک دشمنوں کو, ان کو میں چاہتا ہوں کہ خود کچھ دھماکہ کر کے اڑا دوں. یہ بیان آپ نے جذباتی طور پہ دیا تھا یا واقعی ایک سنجیدہ خواہش کا اظہار کیا تھا خان صاحب؟ دیکھیں جی, مجھے تو نفرت ہے ان کرپٹ لوگوں سے, مجھے نفرت ہے ان ملک دشمن لوگوں سے, مجھے نفرت ہے اس معاشرے کے ناسوروں سے. تو جذبات تھے تو یہاں تک میں نے, لیکن اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ کاش اگر خودکشی حرام نہ ہوتی, تو میں نے اپنے ایک جذبات کا اظہار اس انداز میں کیا. مقصد یہ نہیں تھا, جذبات کا ایک نفرت کا, ایک انتہا درجے کی نفرت کا اظہار تھا میرا. یہ چلے غلام صاحب اور خان صاحب, کرتا ہوں کرپٹ پولیٹیشین سے نفرت کرتا ہوں جو پاکستان میں رہ کے پاکستان کے دشمنوں کی سیاست پاکستان میں کرتے ہیں. خان صاحب دیکھیں, قتل کرنا جرم ہے, چاہے خودکشی حرام ہو حلال ہو, قتل جانوں کا کرنا ضیاع جرم کر چکے ہیں ہم دہشت گردی میں, خود کچھ دھماکوں میں پاکستان میں غریب عوام. چلے غلام سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زرار اوور ٹو یو, اب تھوڑا سا کمنٹ کر دیں غلام سرور خان صاحب کو, آپ نے سنا؟ جی بالکل سنا میں نے, اور دیکھیں بڑا ایک سمپل اور اچھا بیانیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام لوگ غدار ہیں ہمارے سوا,
तमाम लोग बिके हुए हैं हमारे सिवा, और तमाम लोग करप्ट हैं हमारे सिवा, अनलेस कि वो हमें ज्वाइन कर दें और फिर वो मुहिब्बुल वतन भी हो जाते हैं, फिर वो ईमानदार भी हो जाते हैं, फिर वो लोटे नहीं रहते, वो इलेक्टेबल्स रहते हैं। कोई नई बात नहीं है यार, ये लाइन अब रिपीट पर इतनी बार सुनी है कि मुझे मेरा ख्याल है कि अब ख्वाबों में भी आती है। जहां तक गुलाम सरवर साहब, मुझे पता है बहुत जज्बाती इंसान है, पिछली दफा मुझे याद है जब ये पार्लियामान में जज्बाती हुए थे PIA प्लेन क्रैश के बाद, शायद आपको याद हो, और इन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने, मुझे फिगर याद नहीं है क्या थी, वो क्लिप पड़ा हुआ है मेरे पास, कि कितने PIA के पायलट्स हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है या जिन्होंने जाली लाइसेंस दी है। जो बात बाद में गलत साबित हुई, गलत बयानी की आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से, जिसके नतीजा क्या हुआ कि PIA पर इंटरनेशनल बैन लगे हैं। अब अगर किसी नॉन मुहिब्बुल वतन पार्टी के अरकान ने ये किया होता तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तबाह करने के पीछे आलमी साजिश है और यकीनन इसमें मोसाद भी है, मोदी तो होगा ही होगा, हो सकता है कि नाइजीरिया की स्पेशल इंटेलिजेंस सर्विसेज भी हो, साउथ अफ्रीका का मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जेंटीना तो पक्का है। तो बातें करना बड़ा आसान है सर, बातें करना बड़ा आसान है, और ये बातें ही करते हैं और ये बातें ही करते रहेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक हिज कमेंट्स शुड बी डिग्निफाइड विद मच ऑफ अ रिस्पांस। ठीक है, चले ज़रार खोड़ो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाद साहब, ओवर टू यू। कहां से शुरू करूं? मतलब देखें ना, ये मैं सुबह से बाकी चैनल्स भी देख रहा हूं, हम सारे सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप दोनों को भी काफी अरसा हो गया, मुझे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है आपसे, और उसकी गवाही मेरे बाल दे रहे हैं, लेकिन ये यहां पे हमें नहीं होना चाहिए था। आज देखिए जिस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं, जो डिस्कोर्स हो रहा है, अभी आपने उसकी एग्जांपल सुनी। जब आपके यहां जमहूरियत को इतने साल हो गए हों तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है और हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो उस बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत ऊपर जा चुका होगा जहां पे आज है। देखिए आज ये जो कुछ हो रहा है, आपके ख्याल में इससे जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है? आप और आगे चलें, आपके ख्याल में पाकिस्तान का माशरा मुस्तहकम हो रहा है? इस वक्त जिस तरीके से ये बात हो रही है, ये हम क्या नफरतों का बाजार गर्म नहीं कर रहे? अभी जो गुलाम सरवर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की है, क्या उन्होंने ये, जब अफसा ने उनसे बिल्कुल जो है वो पर्टिनेंट सवाल पूछा, क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे एहसास हुआ कि मेरे से गलती हो गई, मैं ये ना कहता? उन्होंने नहीं कहा। ये जो आज हम ये जो बीज बो रहे हैं, देखिए ये संडे को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जो भी होता है, उसके बाद कोई हो सकता है चंद सालों बाद कोई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए। बट आदिल अफसा, देखिए अल्टीमेटली इस माशरे को हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? मुझे सिर्फ उस चीज का रह रहकर ये ख्याल हो रहा है कि इसके बजाय कि हम जमहूरियत का जो एक बेसिक चीज है टॉलरेंस, बर्दाश्त, हम उसकी बजाय कि हम उसको मुस्तहकम करें, हम और ज्यादा डिविजन्स और हेट्रेड जो है इस माशरे में बो रहे हैं। वो क्रिएट कर रहे हैं। फाद हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, अफसा भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक वजीर खारजा हिना अब्रामी ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक से पहले गुलाम सरवर खान साहब ने जो कहा उस पर फाद हुसैन साहब का आपने तजिया भी सुन लिया। अब से आपकी तरफ मैं आता हूँ, ये थोड़ा सा मामला जो है ना अदम एतमाद वाला, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, क्योंकि पूरा रिजीम चेंज हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर हो गया तो पहली दफा तारीख में वो नो कॉन्फिडेंस के जरिए जाएगा। लेकिन क्या अब आपको क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? क्या इत्तेहादी आगे पीछे हो सकते हैं या इट्स ओवर? यू थिंक इत्तेहादी तो आज भी कोट किया जा रहा था। आई थिंक आप ही अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो आपकी बात भी हुई इस बारे में, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एक खिताब, और इसके अंदर उनकी हुब्बुल वतनी और उनको बताया जाना, जो उनके अल्फाज हैं, और खुलकर कह देना कि जो मेरे मुखालिफ है, उनकी बात का मानी तो यही निकलेगा कि अगर आप मेरे से मुखालफत कर रहे हैं तो ये है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, और ये दुनिया की बड़ी पावर है जो मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। तो उसके बाद आपने रिपोर्ट किया कि इत्तेहादी तो कह रहे हैं कि जो उनका मामला एमक्यूएम की हद तक तय हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब आज की स्पीच के अंदर
یہ اگر اعلان کر دیتے, اب کوئی بڑا اعلان کر دیتے, استعفے سے متعلق اعلان کر دیتے, کیونکہ اس کے علاوہ ابھی اور کوئی آپشن تو دوسرا نظر نہیں آتا, تو پھر تو کہا جا سکتا تھا. اب اگر یہ خط کے معاملے کے اوپر ریلائی کر کے آگے چلنا ہے تو یہ تو اب اگر الیکشنز ابھی فوری کچھ عرصے کے بعد ہو جاتے ہیں تو پھر تو شاید ان کو فائدہ دے سکتا ہے. لیکن اس کی بیسس کی, اس کی ریلائنس کے اوپر اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتوار کے روز لاکھ بندہ باہر آ جائے گا, تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی لیول کے اوپر ان کو کامیابی مل سکتی ہے, نہ پارلیمان کے اندر نہ سڑکوں پہ. 27 مارچ کو جو ہوا وہ ایک ایگزامپل ہے, ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ عوام کس حد تک موٹیویٹڈ ہے. ان کے حالات دیکھیں آپ معیشت کے حوالے سے. ابھی عدم اعتماد کی بات آئیڈیا فلوٹ ہونے سے پہلے جب ہم عوام سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہاں ہے تبدیلی. ان میں سے کئی تھے بتاتے ہم نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی باتیں سن کر. تو میں نہیں سمجھتی کہ جب حالات ایسے ہوں تو عوام کس حد تک اس خالی کھلی باتوں کے اوپر یقین کریں گے یا اس بیانیے کو لے کے چل سکیں گے. مقابلہ انہوں نے پارلیمان کے اندر ہی کرنا تھا, اور ایک گریسفلی اگر آج وہ ایک اعتراف کر دیتے, کیونکہ میجورٹی انہوں نے لوز کر دیا, تو یہ ہمارا کہنا بھی ابھی شو کے اندر کہ وہ استعفے کا اعلان کرتے کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ آئینی طور پہ اپنی میجورٹی لوز کر چکے ہیں. اوروں کو کہہ رہے تھے آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا پہلے. فاضل حسین صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کی یہ جو سپیچ ہے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ریزلٹ پہ ہو سکتا ہے نو کانفیڈنس کی؟ اور اسی سے جڑا دوسرا سوال کہ یہ بیانیہ کیا آپ کو نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک دیکھیے دونوں بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے میجورٹی دیکھی ہے, جو اپوزیشن نے دکھائی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ, انہوں نے آج میں خیال ہے 174 دکھائی ہے, شاید 172 یا 74, اور اس سے پہلے جو ان کے جو نجی محفلیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے شاید اس سے بھی زیادہ تقریباً 200 تک کی دکھائی ہے, 200 دکھائی ہے, ڈبل سینچری ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو اب ناممکن سی بات ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ 172 سے نیچے چلے جائیں. تو وہ آؤٹ کم تو کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے سو فار. دوسری جو چیز ہے وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میرے خیال میں وہ 2-3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گی عادل. پہلی بات تو یہ جس افسانہ نے بالکل ٹھیک کہا, میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اگر تو الیکشن فوری طور پر ہو گئے, اگر تو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیس ووٹر ہے وہ موبلائز ہو گیا ہے, چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے. تو مطلب اپوزیشن نہیں چاہے گی کہ فوری, میرے خیال میں دیکھیں گورنمنٹ چاہے گی, اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ چاہے گی. اور اگر وہ پروپوزل جس کا ہم نے سنا کہ کل جو بات ہوئی تھی اگر وہ بات درست ہے تو ان کے نقطہ نظر سے اٹ میک سینس کہ جلدی کرا دو, لوہا گرم ہے اور اس پہ ان کو بینیفٹ مل سکتا ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے اپوزیشن جو ہے وہ نہیں کرائے گی. لیکن اگر اپوزیشن نہیں کراتی الیکشن, لیٹس اسیوم, صبح بھی ہم بات کر رہے تھے, لیٹس اسیوم کہ الیکشن جو ہے وہ 4, 5, 6, 7, 8 مہینے کے بعد ہے. یہ جو پیریڈ ہے اس میں عمران خان صاحب کیا کریں گے, اور یہ والا بیانیہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ کتنا چلے گا, یہ ہے امپورٹنٹ چیز. لیکن اس سوال کے پھر جڑتے ہیں بہت سارے پہلو کہ جب آپ سوال کرتے ہیں عادل کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے, تو اس سے جڑا ہوا سوال آتا ہے کہ اچھا تو پھر ان کے سامنے جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوگی وہ کیا کرے گی, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گی. تو اس میں ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جس میں میرے خیال میں بات کرنی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ان کا کیا حکمت عملی ہوگی خان صاحب کو کنٹرول کرنے کی, اور خان صاحب کیا اور اس کا زبردست جواب ہم لیتے ہیں. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ایک چیز تھوڑی سی کلیریفائی کروانی تھی آپ سے. خان صاحب نے آج اپنا جو بیانیہ ایک بنانے کی کوشش کی, اس میں یہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی آپ لوگوں نے ڈرون اٹیکس پر بالکل کوئی نہ احتجاج کیا نہ ریئیکشن دیا, آپ بھی اسی عرصے میں فورن منسٹر رہی ہیں. جی آج کل بہت سارے پاپولسٹ لیڈرز انکلوڈنگ ٹرمپ اینڈ خان صاحب اینڈ پرائم منسٹر مودی, ان کا ایک یہ فیک نیوز کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے. تو بیسکلی یو کین سے اینی تھنگ بیکاز آدھے لوگ تو آپ کو بلیو کر جائیں گے. کتنے لوگ گوگل میں جا کے چیک کریں گے یا اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے کہ کیا ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد ہمیں روٹس بھی, نیٹو کی سپلائی روٹس بھی بند کرنے پڑے, اور اس پہ ہم نے آج تک کبھی سیاست نہیں کی کیونکہ وہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں کیا. جب آپ کوئی چیز پاکستان کے مفاد میں کریں تو اس کے اوپر سیاست کرنا بنتا نہیں ہے اور کرنی چاہیے بھی نہیں, کیونکہ اس سے پاکستان کی ساکھ مضبوط نہیں ہوتی بلکہ بہت ویکن ہوتی ہے. ڈرون اسٹرائکس پہ آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں گے پاکستان کی نہیں بلکہ بین ایمرسن جو کہ اسپیشل انوائے آف دا یونائیٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل تھے آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ہم نے اتنا شو مچایا کہ یو این کو ایک اسپیشل انوائے بھیجنا پڑا آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, کیونکہ ہم ڈرون اسٹرائک کو کہتے تھے کہ دے آر انلیگل اینڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو اینڈ دے آر اگینسٹ انٹرنیشنل لا. یہ تین ان کے اوپر ہم نے بلکہ ایک لینگویج شروع کی جو کہ became resonant with the rest of the world also.
تو یہ اب کہنے کو تو جی کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, بٹ ہر کسی کی کریڈیبلٹی ساکھ is what is important, and I think in the long run it matters. ٹھیک. اچھا ہینا صاحبہ, یہ مجھے بتائی کہ ابھی فہد حسین صاحب بھی وہی بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا اگر نو کانفیڈنس کی طرف آ جائیں تو اگر عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی کنکریٹ پلان, دیکھیں فورن پالیسی ہے, اکانومی ہے, اور دونوں کو آپ بڑا اچھا سمجھتی ہیں, اس کے بعد خان صاحب آ جائیں گے سڑکوں پر اپنے اس نیریٹو کے ساتھ اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو چلنے نہ دیا جائے. ویئر از دا پلان؟ اچھا جی, فرسٹ آف آل آئی تھنک ایز فار ایز دا فورن پالیسی فرنٹ از کنسرن, آپ پچھلے 3 سال چھوڑ دیں, پچھلے 3 ہفتوں میں جتنی پاکستان کی کریڈیبلٹی اس چیز سے ڈیمیج ہوئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اینڈ وزیر خارجہ ڈیسائیڈ ٹو پے پالیٹکس ود EU ایمبیسڈرز کا لیٹر, جو کہ وہ, میں نے بار بار یہ کہا, وہ اپنی ایک جاب کر رہے تھے جو آپ کا سفیر بھی وہاں کرتا ہے. ہمارے سفیر بھی لوگوں کو لکھتے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی کو کشمیر کے اوپر جو ہمارا ووٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کریں, اگر آپ نہیں کریں گے یو ول بی اگینسٹ ہیومن رائٹس. اٹس کمپلیٹلی نارمل. تو اگر آپ کا وزیر کے, آپ کے ملک کے امپورٹنٹ لوگ کسی کے کہے سنے کو, کسی کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کو ایکسپلوئٹ کریں گے, تو کل کو آپ کے ساتھ بہت ریزروڈ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوں گی. سو فرینکلی اسپیکنگ ایز فار ایز دا فورن پالیسی برانچ از کنسرن, وہاں پہ تو ارسپانسبل مینجمنٹ کا جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی, بیکاز اگر آپ کچھ نہیں بھی کریں, آپ کچھ شاید غلط نہ کر رہے ہوں. تو obviously the game plan over there is going to be consistency of engagement with the region, and یہ game plan آپ کو یقیناً as and when what happens ایک joint طریقے سے سامنے آ جائے گا, اور perhaps the same on economic. لیکن ایک چیز میں آپ کو probably اپنے limited experience سے بھی کہہ سکتی ہوں, میرا کوئی مجھ سے بہت زیادہ experience یہاں پہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں. I joined parliament. مطلب آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں, سب سے اچھا جانتی ہیں؟ نہیں, میں جتنا جانتی ہوں اتنا مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کتنا نہیں جانتی. تو جتنا انسان کو پتا چلے اتنا زیادہ پتا چلتا ہے کہ کتنا واسٹ ہے کوئی بھی مدد. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی تھنک ایک یہ جو ٹرینڈ ہے ٹو ڈو unto others as bad as they do unto you, اور جو کہ پاکستان میں چلا ہے, آئی تھنک آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو روایات رکھی, ایک سیاست بہت نیچے لیول پہ لانے کی اور وینڈیٹا کی, انشاءاللہ آئی ایم کوائٹ شیور جو باقی مور ایکسپیرئنس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ٹرینڈ کو ان کو ریٹیلیٹ نہیں کریں گی. اینڈ آئی تھنک وہی بات ہے, اسی لیے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کا پورے ایک وہ پورا ایتھوس جو لے کر آئے ہیں, اس کا آنا شاید پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرنے کے لیے بہت ایک اہم کردار انہوں نے پلے کیا ہے. اور آئی ہوپ اف نتھنگ ایلس پاکستان میں تہذیب اور طریقہ اور اپنی جو آپ کی جاب کی ذمہ داری, رسپانسبلٹی اور جو اس کی کریڈیبلٹی ملک کی اٹیچ ہوتی ہے, آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں, آئی تھنک دیٹ ہیز بین دا موسٹ ڈیمیجنگ فار پاکستان. بہت جگہ انفلیشن سب کچھ بہت غلط ہوا, لیکن جو ملک کی ساکھ کو ڈیمیج کیا ہے ان irresponsible statements میں, whether it's on CPEC, ایک وزیر کہہ رہے کہ جی یہ تو ہم نے غلط ڈیل کر لی, دوسرا کہہ رہے نہیں یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, whether it is our policy on our policy within the region, افغانستان کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو جی وکٹوریس ہو گئے, وہاں پہ جنگی ماحول بنا ہوا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا اچیو کر لیا. تو یہ سب کچھ irretrievable اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کے ملک کی ساکھ ریلیٹڈ ہوتی ہے, کوریلیٹ ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ جسٹ ہوپ کہ یہ جو ڈیمیج ہے یہ irretrievable نہ ہو, اور سجاسٹی اینڈ لانگ ٹرم تھنکنگ اور ملک کی کریڈیبلٹی سامنے رکھتے ہوئے آگے چیزیں چلیں, بجائے اس کے کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں, پولیٹیکل ٹول استعمال کر لیں, آپ کی انٹرنل کیبلز کو آپ پبلک کر دیں, آپ اپنے اوتھ کے خلاف. دیز آر آل سیریس میٹرز, دے کین ناٹ اینڈ مسٹ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. اچھا ہینا صاحبہ, میری طرف سے آخری سوال, اور وہ یہ کہ آج جو کچھ ہوا اسپیچ میں ہمیں دیکھا, کیا اس کا ڈپلومیٹکلی یا ادروائز پبلکلی ریئیکشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یو ایس سے؟ دیکھیں آپ, ہم لوگ نا پاکستان میں بہت انٹرسٹنگ لوگ ہیں. ہم ایک ہی دفعہ میں ہم کہتے ہیں وی ہیٹ ٹو یو ایس, اور دوسری دفعہ میں ہم یو ایس کی اٹینشن کو کریو بھی کرتے رہتے ہیں.
اور اس وقت یو ایس کا انٹرسٹ اس ریجن سے سوائے کنٹینمنٹ آف چائنا کے اور کچھ نہیں ہے. اور ان کا جو آپ کو ہنی مون پیریڈ اینڈ لو گیلور نظر آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ بھی کمپلیٹلی کو ریلیٹڈ ہے ٹو کنٹینمنٹ آف چائنا. تو یہ سوچنا اور یہ اسیوم بھی کرنا مجھے ڈیلیوژنل تھنکنگ لگتی ہے کہ کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ جی وہاں پہ وہ بیٹھے ریجیم چینج کے لیے ہمیں خط لکھ رہے ہیں. Nobody cares about domestic politics in Pakistan and the US right now. They couldn't care less. I mean, that's the reality. اب دیمارش وہ اس بات پہ دیں گے کہ آپ ہمارا نام آپ کیوں ہمارے خلاف کر رہے ہیں. انہوں نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے, پاکستان اونلی پرائم منسٹر جنہوں نے اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ کو ابھار کے پولیٹیکل ٹول اس کے لیے استعمال کیا. آئی ایم کوائٹ شیور ہی ول آلسو ناٹ بی دی لاسٹ. بٹ the issue is کہ آئی تھنک ہر پولیٹیکل اینٹی, ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر پولیٹیکل لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پورے پاکستانیوں کو, پوری پاکستان کو داؤ لگا کے پاکستان کا فائدہ کبھی نہیں کر سکتے. اور اپنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل گینز کے لیے جو پاکستان کے جب داؤ پہ آپ لگائیں گے تو ایونچولی اٹ کمز آؤٹ اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی تھنک از smart. It's not even smart politics. Eventually it comes out. فہد حسین صاحب, اب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میں سوال کرنا چاہوں گی ہنا صاحب آپ سے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے امریکہ کا نام لے لیا بڑی روانی میں, اور پھر ان کا ایکسپریشن یہی تھا جیسے وہ غلطی سے نام لے لیا اور وہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. اس پہ آپ کے خیال میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر؟ ان کو پہلے اسپیچ کرنے سے بھی روکا گیا تھا. دیکھیں, میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو بہت دور کی بات ہے. میں نارمل مورل ایتھکس آپ کو, میں نے تیسری دفعہ یہ اوتھ لیا نیشنل اسمبلی کا اس دفعہ, اور جس دفعہ جب میں نے لیا تو میرے والد اور والدہ بھی ان دا گیلریز were sitting and it's a very emotional experience. آپ جب وہ اوتھ کریں, آپ یہ اوتھ لے رہے ہیں کہ آپ پاکستان, کوئی بھی یہ اسپیسیفک اس میں ہے کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے لیے جو کوئی بھی سیکرٹ, کوئی بھی نالج آپ کے آتی ہے وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے اور اپنے فائدے کے لیے نہیں استعمال کریں گے. میرے نظر میں یہ اس اوتھ کا ایٹ اے مورل لیول, میں اس کو آئی ایم ناٹ وینڈکٹیو, آئی تھنک وینڈکٹیو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہونے میں پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. میں اس کو صرف یہ چاہوں گی کہ جو ایک جنرل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اپنا فائدہ ڈھونڈ لیں, آئی تھنک پاکستان قوم کو وہ فائدہ نہیں دینا چاہیے, بیکاز وی آل نو بیٹر. دیکھیں آج آپ فیک نیوز کو بہت جلدی چیک کر سکتے ہیں. میں انکریج کرتی ہوں ہر کسی کو کہ ہم جا کے فیکچولی چیزیں دیکھیا کریں اور اس کے بعد بات کرنے کی کوشش کریں, تو ایوری تھنگ مائٹ بی مچ سمپلر. ٹھیک. ہنا ربانی کھر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فہد حسین صاحب, جو باتیں انہوں نے کی آپ سن رہے تھے. دیکھیے, میں تو بات بالکل جو وہ کر رہی ہیں میرے خیال میں اس میں بہت لاجک ہے اور سینس ہے, اور میں بھی صبح سے یہی آرگیو کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں دیکھیے میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دو بڑا اینٹی ویسٹ اسٹینڈ لے لیا اور اس سے بڑا ان کو فائدہ ہوگا, شاید ہو بھی جائے, اس میں ہمارے یہاں ہوتا ہے, لیکن کس قیمت پر؟ اور وہی جو ابھی ہنا صاحبہ بات کر رہی تھی, آئی تھنک شی از ایبسولوٹلی رائٹ کہ ایک ایسے موقع پر جب آپ کو ضرورت ہے دنیا کی, اگر آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس طرح کی کوئی لائن لیتے ہیں جس سے الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہوگا, تو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم وہ سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں ہمارے سیاستدان, اور خاص طور پر جو حکمران جماعت ہے, کہ وہ اس کا جو فلپ سائیڈ ہے کہ ہمیں نقصان کیا ہوگا وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. اور اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بھی بات کریں تو شاید لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ جو ہے وہ جذبات ایک طرف, لیکن اگر آپ نے سفارتکاری کرنی ہے اور گورننس کرنی ہے تو ہوش مندی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے فہد صاحب ہنا نے ایک اور بات کی کہ جی ہم, ایک تو میں نے جب ان سے پلان کا پوچھا تو ان کا جو لاجک تھا اس پہ تھوڑا سا آپ کمنٹ کریں. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم کچھ غلط نہیں کر رہے ہوں گے جو پچھلے 3.5 سال. تو بالکل بیسک منیمم سی چیز ہے نا.
لیکن میرے خیال میں اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی اپوزیشن ہے کہ جو بھی اگر 2-3 دن بعد یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ریڈی میڈ کو بہت بڑا کوئی پلان بنا ہوا نہیں ہے. اور یہ عام شور آپ نے پوچھا, میں ہی پوچھ سکا ہوں, اور وہ سب تھوڑے سے جھیمتے اور کہتے ہیں ہاں وہ ابھی تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ان کو باہر نکالیں پھر دیکھیں گے. تھوڑا بہت ہوم ورک انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن جب بھی آپ پلان کی بات کرتے ہیں نا تو جواب یہ ملتا ہے کہ دیکھیے یہ تو ابھی صرف چند مہینے کی بات ہے, پلان آئے گا مینڈیٹ کے بعد. تو الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ پھر اپنا پلان لے کے آئے گی. تو میرے خیال میں یہ اگلے 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جو بھی ہیں اس میں بالکل بیر منیمم ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, سٹیٹس کو ملے گا, اور کوشش یہ ہوگی کہ 2-3 ایسی چیزیں ہو جائیں جس سے آپٹکس اس طرح کے بنے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس سے ایک کانٹراسٹ ہمیں نظر آئے. اس سے زیادہ ایمبیشس کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا. اچھا اب صاحب کوئک آنسر, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. ابھی فاز صاحب جو بات کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی نہ کوئی, دیکھیں ٹیم تو ہے, اکانومی کی بات کریں تو مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان, احسن اقبال, خرم دستگیر, فورن افیئرز پہ آ جائیں تو اسحاق ڈار صاحب سنا ہے بجٹ بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, اور ہنا ربانی کھر, خواجہ آصف, بہت اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. Do you think they have a plan اور کر لیں گے ایزیلی؟ دیکھیں جتنے لوگوں نے سوال پوچھا ہے, مجھے یہ سوال پوچھنے کا موقع نہیں ملا لیکن جواب سیٹسفیکٹری نہیں ملا. آپ نے بڑے بڑے انٹرویوز کیے, آپ کے انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں, لیکن ابھی خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے تھے, اب آج جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے اس پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں معاشی حساب سے, معیشت کے حساب سے کس طرح ثابت ہوگی ہے. تو وہ IMF کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک آئی, اس میں بھی ہم نے اکانومی کو اپنی اس کے اوپر رکھا, پرائیورٹی کے اوپر. تو اپوزیشن کا ایک بات ضرور وہ کرتے ہیں کہ ہم معاشی جو معیشت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو اکانومی کو بہتر بنانے کے اوپر اپنا فوکس رکھیں گے. اب پلان وہ ابھی سامنے رکھ نہیں رہے یا ان کے پاس کوئی ہے نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ایک اور چیز بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ موقف اپنانا, اور اگر اس کے کوئی نتائج نکلتے ہیں جس کے ہمارے اکانومی کے اوپر زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں خدا نخواستہ, تو یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے حکومت کو. یہ ٹیکٹک عوام احتجاج کرنے نکل جائیں باہر کہ آپ نے کیا غیر سفارتی انداز اپنایا جس کا ہمیں نقصان ہو جائے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. You never know. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد کوشش کریں گے کہ لیٹس اسیوم کہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. نمبر گیم سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے. پوسٹ عمران خان سیناریو پہ تھوڑی سی بات کریں, کوشش کریں گے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ڈسکشن کریں. ویلکم بیک ناظرین, لائیو ٹرانسمیشن ہے, عدم اعتماد پر ڈسکشن کر رہے ہیں. صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ غلام سرور خان صاحب کے جو کمنٹس تھے جوڈیشری کے بارے میں, یہ اس سے نہ ہمارا ادھر جو پینل بیٹھے ہوئے نہ ہمارے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایبسولوٹلی کنڈیمیبل جو بھی انہوں نے کہا, اور ہم نے ان کو کاؤنٹر کوشچن بھی کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فاضل صاحب, اگر پوسٹ عمران خان سیناریو پہ بات کی جائے, کون کون کیا کیا ہو سکتا ہے اور اپوزیشن کی پریورٹیز کیا ہوں گی اس وقت کی گورنمنٹ کی؟ آف کورس بڑی ابیوز آئے گی آپ پہ ٹویٹر پہ یہ سوال کرنے کے لیے کہ آپ نے آلریڈی سے پوسٹ عمران کی بات شروع کر دی ہے. اس کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں. نہیں, وہ تو کافی پچھلے 8-10 دنوں سے آ رہا ہے, ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے. تو خیر ہے, میں معتبر صحافی سے اب جونیئر صحافی بن چکا ہوں اس کے نتیجے میں. دیکھیے میرے خیال میں جو یہ تو کلیئر ہے, یو رائٹ کہ نمبرز تو بتا رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہے. دیکھیے اس کے بعد میرے خیال میں امیڈیٹلی جو کچھ چینجز جو ابھی اپوزیشن سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو چینج کریں گے, وہ obviously بات ہو جائے گی. اس کے بعد سینٹ چیئرمین بڑا آسانی سے چینج ہو سکتا ہے, وہ تو پہلے ہی ان کے پاس نمبر زیادہ تھے, اب تو بالکل ہی کلیئر ہو گئے, تو وہ بھی ان کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس کے بعد پنجاب میں جو معاملات ہیں وہ انٹرسٹنگ ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ پیرلل میں میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں وہ فیصلہ فوراً ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو بڑا ایشو ہے وہ کے پی کا ہے کہ کے پی میں کہہ تو دیا اپوزیشن ہے کہ ہم وہاں بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وہ نمبرز گیم کیا ہے تھوڑا سا ٹف ہوگا, لیکن بہرحال یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے فارورڈ بلاک بن رہا ہے کوئی 40 لوگوں کا, 40+ لوگوں. بالکل ٹھیک ہے, تو اگر وہ ہوتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ ایک تو پہلے تو یہ چینجز پولیٹیکلی اپنے آپ کو یہ لوگ کنسالیڈیٹ کریں گے. دوسرا عادل, جو میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, وہ خیر بڑے تو یہ بھی ایشوز ہیں, لیکن جہاں پہ اصل چیلنج آئے گا گورنمنٹ کو, جو نئی گورنمنٹ اگر آتی ہے, کہ خان صاحب کا کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے خان صاحب سے ان میں سے کوئی ایسا پوری اپوزیشن میں نہیں ہے جو ملک کا ایجنڈا اس طریقے سے سیٹ کرتا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. یہ ہم نے آج بھی دیکھ لیا پچھلے 2 دن میں, یعنی میں اور آپ اور ہم بھی سارے اس ایجنڈا میں سیٹ ہو گئے ہیں. سو وی شوڈ ایڈمٹ دیٹ. اگر خان صاحب جو ہے جو آج انہوں نے تقریر میں کہا ہے کہ میں بڑا خطرناک ہوں گا,
पहला चैलेंज इस गवर्नमेंट के लिए होगा कि वो क्या करना है, कैसे टैकल करना है। अगर तो इमरान खान साहब ने बाहर निकलते ही मुल्क का नया एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया तो फिर ये नई गवर्नमेंट पहले दिन से लगी जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने कुछ माजी से सीख कर और पहल की और कुछ अपनी तरफ से कुछ बेहतर इफेक्टिव किस्म की कैंपेन की तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को थोड़ा सा ट्रबल होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सरकारी वसाइल नहीं होंगे जो अभी हैं, वो इनके पास आ जाएंगे। और दूसरा, उनके पास शायद अगर तो केपी गवर्नमेंट भी उनसे चली जाती है तो फिर मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए ऑपोजिशन में काफी ज्यादा चैलेंजेस हो। ठीक, अच्छा अब सर क्या ख्याल है, केपी गवर्नमेंट अगर रहती है तो उसका खान साहब को क्या फायदा होगा, और अगर चली जाती है तो कितना डैमेजिंग होगा उनके लिए? चली जाती है तो काफी उनके लिए डैमेजिंग होगा, क्योंकि अब एक चीज आप भी पॉइंट आउट करते रहे, साफी साहब भी बड़ा रिपोर्ट कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे, हम जब से फॉलो करें, पिछली दौरे केपी के अंदर इनकी हुकूमत हो या इस बार, डे वन से जो ग्रुपिंग है वो बड़ी खुलकर सामने आती है वहां पर, गाहे बगाहे, और वहां पर खुलकर एक फाइट चल रही होती है, जो कि ऑब्वियसली हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तभी आती है जब कोई बात बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर उसके बाद उनके बड़े बड़े दावे थे कि केपी के अवाम जो है वो दूसरी दफा किसी को मौका नहीं देते, उनको 2 दफा मौका दिया गया, वो उसको अपनी बड़ी जीत और कामयाबी के तौर पे तस्वुर करते हैं। तो उस हिसाब से भी बड़ा जो है उनके लिए डिस्करेजिंग भी होगा और उनके लिए डैमेजिंग भी होगी ये बात केपी के हवाले से। बाकी दूसरा, मैं ये जो आपने फाज साहब से भी पूछा था कि इनका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, और मुझसे भी पहले पूछा, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, जो हमने पीडीएम के मौके पे देखा अपने प्रोग्राम्स के अंदर, एक मौका ऐसा भी आ गया था जब पीपल्स पार्टी अलग हुई और बिलावल साहब ने वो खत उठा के उनका जो लेटर उन्होंने जो जवाब तलबी की थी वो फेंक दिया। तो उस वक्त शायद खाकान साहब क्या बातें कर रहे थे, उसके बाद हमें लगता था कि शायद ये कभी दोबारा मिलके बैठ नहीं सकते। उसके बाद एक दूसरे पे सिलेक्टेड का जो एक एक्सट्रीम किस्म का इल्जाम है जो बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, और उसका क्या बैकग्राउंड है उसके तहत चूज किया था, तो वो बड़ी आसानी से एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने लग गए थे। तो वो भी एक बड़ा एक मसला होगा जिसके ऊपर हमें देखना होगा आगे जाके कि क्या ये जमातें, खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये साथ मिलकर चल भी सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जी। आप खुद इतना देखते हैं केपी को, आपकी क्या राय है? केपी में क्या है, टफ होगा या इनके पास, क्योंकि जेयूआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें? मेरे ख्याल में जो लोकल बॉडीज का रिजल्ट हमने देखा, ये तो अगर इंतखाबात को साइड पे कर दें, जेयूआई बड़ी तेजी से वहां पे ग्राउंड पकड़ी, और ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अगला इलेक्शन वो जेयूआई के टिकट पर लड़ें। अच्छा। और जो पीपल्स पार्टी के खटक साहब के भाई तो चले गए जी, वो चले गए, और जो पीपल्स पार्टी के जराए हैं उनका क्लेम ये है कि 40+ का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तकरीबन उनके लिए तैयार हो चुका है। तो मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट असॉल्ट जो है ये उधर भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जो और अगर सेंटर में चेंज होता है और दीगर जगह पे ये जो हम बात कर रहे थे, सेनेट में चेंज होता है, असेंबली में चेंज होता है, फिर तो बहुत उसका इंपैक्ट आएगा ऑटोमेटिकली, उस पर डेफिनेटली आएगा। जो कोर लोग हैं खान साहब के, वो शायद उनके साथ इंटैक्ट रहें, और उनमें परवेज खटक साहब भी शामिल है, क्योंकि परवेज खटक साहब की अब अगली स्ट्रैटेजी जो मुझे लग रहा है वो ये होगी कि पार्टी इतनी कमजोर हो गई है तो शायद मैं दोबारा केपी में थोड़ा सा काम करके हो सकता है मैं नेक्स्ट सीएम बन जाऊं। तो उनकी खान साहब के साथ रुकने की तो हमें एक वजह समझ आती है, लेकिन फॉर एग्जांपल वहां पे उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं वो बड़ा क्लियर है, जो लोकल बॉडीज में उन पर एक वो ये था कि अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया, या नूर आलम खान जो हैं वो पेशावर से हैं, और नूर आलम के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो जेयूआई की टिकट पे तहसील का इलेक्शन पेशावर से जीत चुके हैं। तो ये जो सारा सब कुछ बन रहा है, अब देखें कोहाट में ये लोग सारे हारे, कोहाट में जेयूआई स्ट्रांग हुई, इसी तरह जो सेटबैक मिला सवाबी में असद कैसर साहब को, वहां से देखें शहराम तरक्की और ये सारे ये अपनी तहसीलें जो हैं ये हार चुके हैं। फिर मर्दान में आप देख लें, वहां पर बड़ा स्ट्रांग होल्ड अली मोहम्मद खान का डिस्ट्रिक्ट है, वो आतिफ खान का डिस्ट्रिक्ट है। कि अगर पीटीआई वाले अगर इस टाइम केपी के हवाले से जरा उनके एक लाल बत्ती जल रही होगी, सब जल रही होगी, उसको बाकी अगर निकल भी जाता है तो उस किले को जो है वो बचाना है, और ऑपोजिशन ऐलान कह भी चुकी है। बिल्कुल, और लाल बत्तियां तो हमारे लिए भी जल चुकी हैं। प्रोग्राम का एंड आ चुका है। फाद हुसैन, अफसा कोमल, जरार खोड़ो और हिना रबानी खर साहिबा साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आप अगर फीडबैक देना चाहें तो हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।